اب سبحان اللہ. درود شریف پر ایک اور رواج سنا ہو اللہ کا. ارے ایک حدیث لینے کے لیے آدمی 1 سال تک روزے رکھتے ہیں. کتنے؟ بات بیان کر دوں پر یہ درود شریف اللہ صلی اللہ. ایک حدیث. اب مولانا آگے آتا ہے بول کے ارے کتنی محنت بات کرتے, محنت کب ہوتا ہے یہ سب. ابو العباس کے پاس ایک حدیث تھی, وہ مصر میں رہتے تھے اور ابو الحمید کو پتا چلا کہ مصر میں جانا چاہیے. تو جب مصر پہنچے نے ابو العباس کی بارگاہ میں کہا کہ آپ نے ایک حدیث آپ کو یاد ہے جب خالد بن ولید نے نقل کی ہے. تو کہا ایسے ہی نہیں بتاؤں گا. کیا کہا؟ 1 سال تک روزے رکھنے پڑے. اللہ کتنے؟ 1 سال تک روزے, تب ایک حدیث بیان. یا تو 10 سینکڑوں حدیث بیان ہو جاتی ہے. اس لیے علم کی قدر نہیں ہے, عالموں کی قدر نہیں ہے. ارے یہاں بھی عالم کی قدر کرو, وہاں مصر کے میدانوں تمہیں کام آئے. ہاں جنت میں مشورہ دے گے عالم. صرف عالم کا مسافہ کرنے پر اثر میں سواد بھی ہو, ہاتھ کا بوسہ لیتے نہ رہے کہ 10 سال کی بغیر کا صحابہ کا حرما. ہاں یہ نہ سمجھو عالم کیا اپنی نیند کو قربان کرتا ہے, دوستی سے دوستی چھوڑ دیتا ہے, حدیثوں سے محبت کرتا ہے. ہم بھول گئے. ایک حدیث کے لیے کتنی 1 سال روزے رکھے. 1 سال روزے رکھنے کے بعد آئے ابو الحمید ایک حضرت میں نے روزے رکھ لیے. 1 سال روزے رکھ, اب تو حدیث بیان کرو. ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے تھے. کہتے خالد بن ولید آقا کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شخص ہے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ آقا سب سے بڑا عالم بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے بڑا عالم بننا ہو تو کیا؟ آقا فرما دے کہ اللہ کا خوف کرو. کیا؟ خوف خدا کرو, سب سے دنیا کا بڑا عالم بن جاؤ. دوسرا سوال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑا غنی بننا ہو, دولت مند, تو کہا جو اللہ نے مال دیا ہے اس پر شکر کرو. سبحان اللہ. دنیا کا سب سے بڑا غنی بن. ایک ہی حدیث لینے کے لیے 1 سال تک روزے رکھے, اور یہ درست نہیں بننا ہو. ماشاء اللہ. اصغر حسین باپ ہے. ارے یہ بھی اللہ کے دوست ہے, یاد رکھنا. حلال روزی کھاتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, وہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے. اب دوست کی بات آئی اور یہ تو اہل بیت پاک بھی ہے. ایک لمحہ, ایک گھنٹہ اہل بیت پاک کی نبی علیہ نبی کی موت رکھتا ہے نا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ 1 سال کی نفلی بات کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہو سبحان. وہ بھی کیسے دن میں روزہ رکھا پورے سال اور رات کو قیام کیا, اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہی اہل بیت پاک کی محبت سینے میں رکھو. اسرائیل علیہ السلام نورانی چہرہ لے کر آئے تھے. کہو سبحان اللہ. روح آسانی کی تھے, آسانی کی ضرورت ہے. اور یہی نقیرین ہم کہتے ہیں جس کے دل میں نبی اور نبی کی محبت ہوگی نا, یہ نقیرین تمہیں جنت کی وسعت عطا فرمائے گے اور نورانی چہرہ لے کر آئے گے. لیکن بات آئی تو سنو اہل بیت پاک کی. بابا فرید, مولا فرید, حق فرید. بابا فرید, مولا فرید, حق فرید. ایک مرید نے کہا کہ حضرت میرا یا تھوڑی زمین پڑی ہے, آپ یہاں ایک کمرہ بنا لو یا اللہ اللہ کرو. اس میں بھی آدمی وسط ہو جاتی. اللہ ہو عالم کو دیتے, اہل بیت کو دیتے بھی آدمی وسط ہو جاتی. ارے یہ اللہ دیتا ہے, یہ اللہ کا نظام میں دخل کرنے جیسا. جس کو دیا کہ اللہ اور اسے ترقی دے, تو اللہ پہلے تمہاری دعا کا لفظ ہماری. ہماری دعا کرتے تو فرشتہ لفظ کا کرتا ہے, اور فرشتہ کرنا مالک اس کو پہلی دعا قبول کرتا. ہاں تو سب کے لیے دعا کرا کرتا. تو بابا فرید, مولا فرید, حق فرید رحمت اللہ تعالیٰ کو ایک مرید نے زمین کی, اس میں کمرہ بنا دیا. اب کمرہ بنایا تو کافر کو کھٹکا ہوا اور اس نے فریاد کی. داروغہ کے پاس گیا کہ داروغہ صاحب یہ زمین میری ہے, اور بابا فرید نے لے لی. اللہ اکبر. تو کورٹ پہ کیس چلا. بابا فرید کو کہا تمہیں حاضر ہونا پڑے گا. اللہ اکبر. بابا فرید نے کہا ٹھیک ہے چلو. یہ تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے پڑھتے کورٹ پہ بولتے. جلدی نے دیکھا کہا حضرات یہ زمین پر آپ نے مکان بنایا ہے آپ کا ہے, آپ کی زمین ہے. کہا ہاں میرے مرید نے دیے. کہا نہیں یہ کہتا ہے میری ہے. تو کہا نہیں بابا فرید کا نہیں میرے مرید کی ہے, میری ہے, مجھے دی ہے نذرانے. کہا کاغذ ہے؟ کہا کاغذ تو نہیں ہے.
کاغذ چاہیے, اگر کاغذ نہیں ہے تو زمین میں ان کو نام کر دوں گا. کیا کہا؟ اس کے نام کر دوں گا, اس کو دے دوں گا. بابا فرید اچھا جج صاحب کاغذ تو ہے نہیں, دوں گا. ایک بات کہے جج صاحب. بابا فرید نے کیا کہا؟ ایک بات تو میں کہوں گا. کیا کہو؟ کہ جج صاحب آپ چلو, ہم لوگ زمین سے پوچھ لیتے تھے. کہو سبحان اللہ, ہم زمین سے پوچھ لیتے کس کی زمین ہے. جج حیران ہو گیا, یہ تو نہیں بات ہے, یہ تو نہیں بات ہے. چلو جج صاحب کرسی سے کھڑا ہوا, وکیل چلے, جو آگے بڑھتے کا کہاں جائے جج صاحب, کہ یہ حضرت کہتے ہیں زمین بولے گی. تو آدمی کو نہیں بات لگے گی نا, یہ زمین تھوڑی بولتی ہے. سب لوگ گاؤں والے آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہے, جہاں حضرت کی چھوٹا سا گھر تھا وہاں پہنچ گئی زمین کے پاس. اب کہا جج صاحب کی طرف دیکھا, بابا بڑی مولا بڑی حق بڑی تھے. کہ جج صاحب اب پوچھو. کہ نہیں آپ ہی پوچھو. تو قلم لو, کاغذ لو, آپ لکھو, میں بولا آتا ہوں. کیا کہا؟ میں بولو آتا ہوں. کہ زمین بتا تو کس کی ہے؟ تو زمین سے آئے بابا فرید جتنے اللہ کے نیک بندے اس کی ہو. کہو سبحان اللہ. اور تم اللہ کے نیک بندے, زمین تمہاری ہے. کہو سبحان اللہ. یہ کرامت دیکھ کر سب مسلمان ہوئے. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. پر یہ درست نہیں بندہ ہو پاتا ہے. دیکھو محفل میں آقا آتے ہیں, ان کی گرم نوازی ہو. اس پہ ایک بات یاد ہے مجھے آخری تک کہ تمہارا دل باغ ہو جائے. میں نگاہ ڈالتا ہوں محفل میں, وہ چیز دیکھوں دکھاؤں وہ سناؤں کہ تمہارا دل باغ ہو جائے. اس لیے کہ خواجہ میرے خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بھی اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہوئی. میں وہاں گیا, صلاۃ و سلام پر آپ کے سامنے میں جمعن کا موقع ملا. ہم جب وہاں پہنچے لنگر بھی ملا, تو ایک بات مجھے یاد آئی کہ خواجہ میں خسرو جا رہے اور بو علی شاہ قلندر آ رہے. دیکھو بس بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح ہمیں بھی سجاتے, یہ بھی سجاتے. اگر بابا جاؤ یہ بھی سجاتے. اب عید کی کیا ہوتا, محفل کے بعد سب کو کہتے آنکھ بند کرو, اور آنکھ بند کرتے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو جاتا. کس کا؟ محفل والوں کو سب کو رسول پاک کا دیدار کراتے. مولی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ نے آنکھ بند کرائی. مولی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ نے سب کو رسول پاک کا دیدار ہوا. امیر خسرو بیٹھے ہوئے. امیر خسرو سے مولی شاہ قلندر نے کہا کہ تمہارے پیر کو دیکھا محفل رسول پاک کی؟ نہیں دیکھا. کیا کہا؟ میں نے نہیں دیکھا. جب یہ بات آئی نہیں دیکھا تو کھڑے ہو کر پیر کی بارگاہ میں پہنچے. میرے کو الہی کی بارگاہ میں غمگین تھے. میرے کو الہی کا آؤ کہ رسول پاک کا دیدار کر کے آئے. کہو سبحان اللہ. اللہ اپنے ولیوں کے مگے بتا فرما دیتا ہے. خواب آنکھ بند کی, خواجہ میں خسرو نے دیکھا, رسول پاک کو دیدار کیا. یہاں بتا رہے میرے کو الہی. اور کیا کہا مولی شاہ قلندر نے؟ کیا کہا؟ یہ کہا کہ تمہارے پیر اس محفل میں نتیجہ رسول پاک خطاب کر رہے تھے. ہاں حضرت یہ کہا. کہا ٹھیک ہے, کل پھر جانا, کل پھر جانا. پھر گئے. آنکھ بند کی, کشف ہوا. ولی کو کشف ہوتا ہے. کشف ہوا ایک محفل میں رسول پاک بیٹھے ایک منزل کے اندر, جہاں پانی پت کی سرزمین ہے وہاں مولی شاہ قلندر ہے. جب دوسری منزل پہنچے کشف کے حالوں میں, تو وہاں بھی رسول پاک کو دیکھا. کہو سبحان اللہ. یہاں بھی رسول پاک, دوسری منزل رسول پاک اور بہت سے ولیوں کو دیکھا. کشف کے حالوں میں جب تیسری منزل پہ پہنچے تو رسول پاک کا بھی دیدار ہوا. کہو سبحان اللہ. تینوں منزل رسول پاک نظر آ رہے ہیں. جب چوتھی منزل پہ پہنچے پھر رسول پاک کا دیدار ہوا. کہو سبحان اللہ. کشف کے حالوں میں جب پانچویں منزل پہنچے ہمیں رسول پاک کا دیدار ہوا. کہو سبحان اللہ. جب چھٹی منزل پہ پہنچے تو بہت سے ولی اللہ ہے, ان کا دیدار ہوا اور رسول پاک کا دیدار ہوا. کہو سبحان اللہ. جب ساتویں منزل پر خواجہ بن خسرو کشف کی حالت میں پہنچے, ساتویں منزل رسول پاک کا دیدار ہو گیا اور ان کے پیر محبوب الہی کا دیدار ہو گیا. کہو سبحان اللہ. اور دو اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھے صرف 4 شخص ہے. رسول پاک ہے, ان کے پیر اور مرشد ہے.
یہ پہلے دو شخصیتیں آنکھ کھل گئی. اب مسجد دیکھی کہ ساتھ ہی میں دوبارہ پیر کی کیا رسول پاک خطاب کرتے رہے. آئے پیر کی بارگاہ میں بولتے نہیں ہیں آقا کی بارگاہ میں دیدار کر رہے آقا کی, یہ نہیں, خود محبوب اللہ نے کہا آؤ میرے کو سو, کیا رسول پاک کا دیدار ہو گیا؟ کہا سبحان اللہ. کیا ساتھ مندر میں دیدار ہو گیا؟ کہا ہاں. کیا مجھے دیکھا؟ کہا ہاں. لیکن عرض کے بارے میں پرسید محبوب اللہ وہ دو کون تھے آپ بیٹھے ہوئے؟ وہ دو کون تھے رسول پاک کے دائیں بائیں بیٹھے تھے؟ ایک کا نام غوث آدم ہے, سبحان اللہ. ایک کا نام غوث آدم ہے, ایک کا نام خواجہ آدم ہے, سبحان اللہ. پر یہ دو مسلم اللہ ہوگا سکتے. دیکھو یہ محفل اہل بیت پاک کی جنت کی شخص, کیا اہل بیت پاک, اہل بیت پاک جس کے دل محبت وہ جنت چلا جائے, ان کی قبر پاک میں اللہ فرشتہ بھیجے کر فرشتے بیٹھتا ہے. یہ محفل بس مان لکھتا کہ آپ نے جو دراز سے آئے رسالہ. آخری روایت کیا ہے؟ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض یہ کرنی ہے کہ آپ آئے کیا لے کر جاؤ گے؟ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے نا تو کوئی عبادت میں ہو تو سبحان اللہ, اور ولی کا ذکر ہوگا نا اللہ گناہ معاف فرما دے گا. اگر یہ نیت کر لی تم نے کہ مولانا مشتاق رسول پاک کی حدیث بیان کرے گے اور آپ طالب علم بن کے آئے تو آپ کے گھر سے جو ایک قدم رکھو گے نا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شیر بیدا فرما دے گا. سبحان اللہ, جنت میں ایک شیر بیدا ہوگا. یہ علم دین ہے, طالب علم کے فرشتے پر بچھا دیتے ہو. پر اتنا ہی نہیں, لیکن پر ایک بات یاد آئی, درود شریف پڑھی آخری بات اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بابا فرید مولا فرید کی بات پھر یاد ہے, آخری بات کہ بابا فرید مولا فرید کا ایک مرید پانی کا لوٹا لے کر آیا وضو کے لیے, تو دیکھا اس کی پیشانی کی طرح. دیکھو ولیوں کی اہل بیت پاک کی خدمت کرا کرو کامیاب ہو جاؤ گے. تو بابا فرید مولا فرید حق فرید نے دیکھا اس کی پیشانی کی طرف, پھر نگاہ لوہے محفوظ ہو جائے. جو لوہے محفوظ نگاہ پڑی تو وہاں لکھا تھا دوزخ کی. بابا فرید کا مرید ہے دوزخ کی. اللہ ہو. اب ہاتھ اٹھائے تو گیٹ سے آواز ہے ابھی اس کا وقت نہیں آیا. اللہ ہو. اے بابا فرید ابھی وقت نہیں آیا. بابا فرید کو روز گزر گئے. پھر وہ مرید کو بلایا, وہ مرید آیا, پانی کا لوٹا لے کر وضو بنایا, ابھی اس کی پیشانی نے دیکھا, پھر لوہے پہ وضو کرتا ہے تو پھر لکھا ہوا تھا دوزخی. اللہ اکبر. پھر ہاتھ اٹھانا چاہے آواز آئی کہ بابا فرید ابھی اس کا وقت نہیں آیا. اللہ اکبر. بابا فرید نے صبر. اس کے بعد چند دن گزرے, پھر بابا فرید مولا فرید نے اسے بلایا, پانی کا لوٹا لے کر آیا, وضو بنایا. اب ایک لوٹا آیا, دو لوٹے آئے, تین لوٹے آئے, پوری مٹکی تھی ختم ہو گئی. پھر کہا اور ایک لاؤ, پھر ایک مٹکی لائے, پھر ڈالتے یا اس طرح اشارہ کرتے رہے. کون؟ بابا فرید وضو کرتے کہ اشارہ کر رہے. سب مرید حیران ہے کہ کیا ہے. وہ مرید تو پانی دے رہا تھا, دو مٹکیاں ختم ہو گئی. پہلا ایک پیالے میں وضو کرتے تھے, دو مٹکی, تیسری مٹکی لے کر آ, پھر وہ دوبارہ بابا فرید اس طرح کرتے رہے. تیسری مٹکی ختم ہوئی, وضو مکمل ہوا, رہا نہ گیا تو بابا فرید کی بارگاہ مرید نے کہ حضرت روزانہ آپ ایک پیالے سے وضو کرتے تھے, آج 3 مٹکیاں ختم کر دی. کا نہیں, میں نے ایک ہی پیالے سے وضو بنایا, ایک ہی گلاس سے. 3 مٹکی تو تیرا لسٹ دوزخ میں تھا, اسے جنت میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ. دوزخ کی سب میں تھا, دوزخ میں نام تھا تیرا, میں نے نکال کے جنت میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ. نگاہ ہے ولی میں, وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی. بس دعا ہے کہ مالک جو کوئی پڑھا ہے بولنے میں انسان باقرما ہم آپ کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھیں گے, انشاءاللہ آپ صلاح کھڑے ہو جائیں.